الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے اور سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت و اخلاق کی تعریف کی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت، تکلیف و مشقت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے۔ دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے عطا ابن یسار سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ملا اور کہا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں بتلائیے۔ اس نے کہا، ہاں واللہ ان کی بعض صفت کو جو قرآن میں ہے تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ آپ میرے بندے و رسول ہیں، نہ آپ بد زبان ہیں اور نہ شور و شغل کرنے والے، نہ آپ بد زبان ہیں اور نہ شور و غل کرنے والے، اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ معاف و درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دے گا۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اس سے ان کی اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ اور ان کے حسن اخلاق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنے اور مذاق میں ان کی اقتداء کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دین کی رواداری اور شریعت کی آسانی کو جان سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بہترین نمونہ تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ تھا، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق درمیانہ تھا، آپ نہ اس میں غلو کرتے اور نہ بخل، آپ مذاق کرتے مگر مذاق میں بھی حق بات کہتے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف سچ بات کہتا ہوں، میں صرف سچ بات کہتا ہوں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے دو کان والے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مذاق کرتے ہوئے ایسا کہتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، آپ چمڑے کا ایک خیمہ میں تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا پورا داخل ہو جاؤں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پورا داخل ہو جاؤ۔ تو میں داخل ہو گیا۔ عثمان ابن ابی العاتقہ کہتے ہیں کہ خیمہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مذاقاً کہا کہ میں پورا داخل ہو جاؤں یا رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں اس سے پتہ ہی چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یعنی بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے اور کہا ہے لوگوں کے ساتھ خوش رہنے اور اہل خانہ کے ساتھ مذاق کرنے کا باب بخاری شریف میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مزاح بات کرنے میں شائستگی و نرمی اور ہنسی مذاق کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ جائز و درست ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق جس میں غلو ہو اور جو اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے اور دین کے کاموں میں غور و فکر کرنے سے دل کو سخت کر دے اور جو عزت و وقار کے نقصان کا باعث بنے، وہ منع ہے۔ ایسا ہنسی مذاق منع ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق کو پیشہ و عادت بنا لینا غلط ہے۔ دینی بھائیوں، مذکورہ بالا باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مذاق کا طریقہ واضح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق کا طریقہ درمیانہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غلو سے کام لیتے تھے اور نہ ہی بخل سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درمیانہ تھا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ آسانی کرنے والے تھے، بات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور صاف ستھری بات کرنے والے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی و غمگسار کرنے والے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھنے میں سب سے اعلیٰ و ارفع تھے۔ عظیم ذمہ داریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انصاف پسند اور قابل رحم تھے۔ آپ انتہائی نرم مزاج تھے اور اپنے ساتھیوں کا اور ہر حاجت مند کی حاجت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں باطل ہنسی مذاق سے منع فرمایا ہے۔ مثلا ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے، ڈرانے دھمکانے میں یا دشمنی و عداوت اور خون ریزی کرنے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی آیتوں کی توہین کرے، اس کا تمسخر کرے، تو یہ جو ہے نواقض اسلام میں سے ہے، اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اور یہ جو ہے شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو سے درگزر کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تو یہ چند آیات و احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مذاق کا طریقہ معلوم ہوا۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطن طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان میں سے جو اس دنیا میں باحیات ہیں ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، عمل صالحہ کی زندگی نصیب فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔